السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو ناول پڑھوں گی اس کا نام ہے کھوٹا سکہ، جس کی رائٹر ہیں ہاجرہ نازلی۔ دانہ خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے، اور یہ ناول بہت پرانا ہے، 1992 میں یہ لکھا گیا تھا۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بی اماں کی جان ہر وقت سولی پر لٹکی رہتی تھی۔ ایک تنویر نے انہیں جینے سے بیزار کر رکھا تھا۔ کسی کی تو مثل ہوگی کہ کام کا نہ کاج کا 2.5 سیر اناج کا، مگر تنویر کی اصل تھی۔ بڑے دونوں بھائی توقیر اور سمیر پڑھ لکھ کر نوکریوں پر لگ چکے تھے، لیکن تنویر کو نہ تو پڑھائی سے ہی دلچسپی نظر آتی تھی، نہ کسی کام کاج سے سروکار رکھتا تھا۔ بس بھوک لگی اور دوڑا دوڑا کچن میں جا گھسا، اور پھر بہن کے خوش آمد کرا کر کچا پکا جیسا بھی ملا کھا پی کر باہر کا راستہ پکڑا۔ توقیر اور سمیر بہن پر بگڑتے تھے کہ تم اس کی چکنی چپڑی باتوں پر پسیج کر اسے تھرا دیتی ہو۔ یہ سب پیٹ بھرنے کی مستی ہے کہ ڈنڈے بجاتا پھرتا ہے۔ ایک آدھ وقت کھانا نہ دو، پھر دیکھو سارے قصبل نکل جائیں گے۔ لیکن انجمن بہرحال بہن تھی، اس کے لیے تو سارے بھائی برابر تھے۔ اس سے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بھائی کو بھوکا ہی ٹرخا دیتی؟ یہی حال اماں کا تھا۔ وہ اس پر غصہ خفگی ضرور کرتی تھیں، لیکن آخر ماں تھیں، وہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ بیٹے کو بھوکا مار دے؟ اپنی حد تک اس کو سمجھاتی بجھاتی بھی تھی، کبھی کبھی غصے میں ایک ہاتھ بھی چڑھ دیتی تھی، مگر وہ چکنا گھڑا ہنسی میں اڑا دیتا تھا، بلکہ اماں کا ہاتھ دبانے لگتا تھا۔ لاؤ اماں تمہارے ہاتھ پر مالش کر دوں، تم بیکار ہی مجھ پر گھوسے برساتی ہو، تمہارا ہی ہاتھ درد کرتا ہوگا۔ اور ظاہر ہے اماں کا سارا غصہ کافر ہو جاتا تھا۔ وہ پیار سے کہتی تھی، بچے تجھے عقل کب آئے گی؟ تیرے بھائی تجھے کب تک کما کما کر کھلاتے رہیں گے؟ تو خود بھی تو ہاتھ پیر ہلا، ایسے زندگی تو نہیں گزر سکتی۔ ارے اماں عمر پڑی کام کرنے کی، تنویر ہنس کر کہتا۔ ابا مرحوم نے تنہا کما کر ہم 5 آدمی کو کھلایا تھا، تو کیا وہ مجھے تنہا کو نہیں کھلا سکتے؟ ارے بیٹا وہ باپ تھے، اماں نے کہا، 5 یا 10 اولاد کو بھی کھلا سکتے تھے، مگر بھائیوں میں وہ جذبے نہیں ہوتے۔ تو سمجھتا کیوں نہیں؟ میں سب سمجھتا ہوں، تنویر نے مسکرا کر کہا۔ خاک سمجھتا ہے، اماں نے کہا، جب اثر نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ تیری عمر کے بچے پڑھ لکھ کر کام کاج میں لگ گئے، اور تو دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ارے لو، اماں نے باتوں میں لگا لیا، مجھے تو ایک دوست سے ملنا تھا۔ تنویر کھڑا ہو گیا۔ کہیں نہیں جانا، نہ ملنا۔ انجمن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہی دوستوں نے تو تمہیں 2 کوڑی کا کر دیا ہے، گھر میں بیٹھنا قسم ہو گیا۔ ایسے آتے ہو جیسے انگاروں پر چل رہے ہو، الٹے پیروں بھاگتے ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں توقیر بھائی کہ جب پیٹ کو لگتی ہے تو گھر یاد آتا ہے، بھاگے چلے آتے ہو۔ اب مانگنا مجھ سے کھانا۔ بقول سمیر بھائی کی یہ سب پیٹ بھرے کی مستی ہے، تم اور تمہارے بھائی اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہو۔ تنویر نے بہن کا سر اپنے شانے سے لگا کر کہا، مگر تو میری ایک ہی تو پیاری سی بہن ہے، تو کبھی ناراض مت ہونا۔ چلو ہٹو، مسکہ بازی مت کرو، انجو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اماں اس کو سمجھائیے، یہ مجھ سے ناراض نہ ہوا کرے، تنویر نے ہنس کر کہا۔ اس لیے کہ پھر کھانا کون دے گا؟ انجو نے کہا۔ ارے کھانا تو اللہ دیتا ہے، تنویر نے کہا۔ وہ اماں کہا کرتی ہیں نا کہ اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں، مگر تیری ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اے بیٹا تو آدمی بن جا، پھر یہ کیوں ناراض ہوگی؟ اماں نے کہا۔ ارے آدمی ہی تو ہوں، تنویر ہنسنے لگا۔ یہ کیا مجھے جانور سمجھتی ہے؟ ہاں ایسا جانور جس کے سینگ نہیں ہوتے، اماں نے ہنس کر اس کی کمر پر ہاتھ مار کر کہا۔ انجمن ہنسنے لگی۔ تنویر کو جھیپ پر انجو کو گھورتے ہوئے بولا، مگر اماں کبھی وہ بھی کام آ ہی جاتا ہے۔ اچھا بھائی میں چلا، بڑا ضروری کام ہے۔ تنو بھائی تمہیں بھی کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے کیا؟ انجو نے مسکرا کر طنز کیا، گویا تمہارے علاوہ کسی کو ضروری کام نہیں ہو سکتا۔ تنویر نے اس کا سر پکڑ کر ہلایا۔ تمہارے سوا سب کو ہو سکتا ہے۔ انجمن اس کو منہ چڑھا کر بھاگ گئی۔ تنویر بھی چلا گیا تھا۔ اماں کو ساری دنیا کی اماؤں کی طرح بیٹوں کی شادیوں کا ارمان تھا۔ بیٹے بھی اب اپنے پیروں پر کھڑے تھے، کما دھما رہے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ اب دونوں کا گھر بھی بسا دیں، لہٰذا انہوں نے لڑکیاں دیکھنے کا مستقل پروگرام بنا رکھا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ان کی کھوج بار آور ہوئی اور 2 لڑکیاں پسند آ ہی گئیں، اور اماں بغیر کسی توقف کے 2 بہویں بیاہ لائیں۔ انجمن 2 بھابیاں پا کر بے حد خوش تھی۔ انہیں بنا سنوار کر نہال بحال ہوا کرتی تھی، جیسے دنیا میں یہ خوشی صرف اسی کو ملی ہے۔ ہر وقت نہارتی رہتی تھی۔ ابتدا میں بھاوجوں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے ہی دیا، لیکن کب تک؟ جب عملی زندگی شروع ہوئی تو وہی نند کپڑگن لگنے لگی۔ پھر بڑی بھابھی مہر اور چھوٹی بھابھی عروج کو تنویر سے چڑ پیدا ہوئی، جو ان کی شوہروں کے پیسوں پر گلچھرے اڑا رہا تھا۔ کوئی کام نہ دھندا، دونوں وقت کھانا چھوڑنے بیٹھ جاتا تھا، اور اسی کی وجہ سے انجمن انہیں بری لگنے لگی۔ مہر عروج سے کہتی، انجمن بڑی سیاست سے کام لے رہی ہے، ہماری چاپلوسی بھی تو اسی وجہ سے کرتی ہے کہ نکھٹو بھائی کھا کھا کر دندن آئے۔ وہ سمجھتی ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، مگر ہم پاگل نہیں،
اس کی پالیسی کو خوب سمجھتے ہیں۔ اور کیا، اماں نے یہ بازار ہمارے لیے پال کر چھوڑا ہے؟ عروج نے کہا۔ نا بابا، مجھ سے وہ کوئی امید نہ رکھے، میرا بس چلا تو دن میں تارے دکھا دوں گی۔ تنویر کا کھانا پینا تو انہیں بہت ہی کھلنے لگا تھا، چونکہ کچن میں دونوں بہوؤں کا عمل دخل زیادہ ہو گیا تھا، لہٰذا اب تنویر بھی وقت بوقت کچن میں نہیں گھستا تھا۔ کبھی کبھی تو کچن میں بھاوجوں کی آواز سن کر بھوکا ہی چلا جاتا۔ بھاوجوں نے پہلے دبے دبے لفظوں میں انجمن سے کہا، یہ تنویر تو کام چور نوالے حاضر قسم کا ہے، آخری کوئی کام وام کیوں نہیں کرتا؟ بھائیوں کے پیسوں پر کب تک گلچھرے اڑائے گا؟ بھائی ایسا کیا لاکھوں کا مارے ہیں؟ کچھ اپائش تو نہیں، ہٹا کٹا ہے۔ انجمن کو ان کا اس طرح کہنا برا بھی لگتا تھا۔ اسے تنویر پر غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ 4 دن میں ان کو بوجھ سمجھنے لگیں، لیکن وہ رفع شر کی وجہ سے کچھ بولتی نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے وہاں معنی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک بامانی حقیقت تھی، اس کو صرف الفاظ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور پھر آہستہ آہستہ مہر اور عروج نے ان دبے لفظوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ گلے پکارے کہنا شروع کر دیا تھا۔ اور نہ صرف لفظوں کا بوچھار تھی، بلکہ اپنے اپنے شوہروں کو الگ گھر لے کر رہنے پر بھی اکسانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ممبئی میں یہی مسئلہ سب سے ٹیڑھا ہے کہ ایک کمرہ لینا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ شہر میں تو اب ناممکنات میں ہے، صبر میں وہ مشکل مل جاتا ہے۔ توقیر کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ وہ کمرے کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، لہٰذا مہر نے خود کو کمر ہمت باندھی۔ اس کو تو ایک گھڑی بھی ساتھ رہنا گوارا نہیں تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ 1 سال کی مدت بھی نہ جانے کیسے گزار لی۔ آخر کرلا میں ایک کمرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی، جو ڈبل کرائے پر مل گیا تھا۔ اگرچہ توقیر کو آنے جانے کی سخت دشواری ہوئی، لیکن بہرحال بیوی کے اصرار پر وہ کرلا منتقل ہو گئے۔ انجمن اور اماں تو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ توقیر نے بھی اماں بھی سے وہی کہا جو مہر کہتی تھی کہ ہماری تنخواہ میں اتنے آدمیوں کا گزارا نہیں ہوتا، ہم 2 آدمی تو کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر ہی لیں گے۔ انجمن بھی حالات کا جائزہ لے رہی تھی کہ آج ایک بھائی ساتھ چھوڑ گیا، کل دوسرا بھی چلا جائے گا، تیسرا نکمہ ہے، لہٰذا پہلے ہی اسے اپنا کوئی انتظام کر لینا بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے کئی جگہ ملازمت کی درخواست دے رکھی تھی۔ قسمت بھلی تھی، ایک پرائیویٹ فرم میں اس کو جگہ مل ہی گئی۔ اماں نے اس کی ملازمت کو سن کر ایک سرد آہ بھری اور ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ انجمن نے ان کو لپٹ کر کہا، واہ اماں، بجائے خوش ہونے کے آپ ازردہ ہو گئیں۔ اماں، اب وقت بدل گیا، بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلے توقیر بھائی ہمارا بوجھ اٹھاتے تھے، اب میں اپنا اور آپ کا بوجھ خود اٹھاؤں گی، کیونکہ سمیر بھائی بھی انشاءاللہ قریب اپنی کم تنخواہ کا راگ الاپنے والے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے، اس سے پہلے ہی مجھے کام مل گیا، اب فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے باس بہت ہی شریف انسان ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، بہت ہمدرد قسم کے۔ چلیے اب ہنس دیجیے۔ اے بیٹا، کیا سمیر نے بھی کچھ کہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں کہا، انجو ہنس کر بولی، مگر عنقریب کہیں گے ضرور۔ ہاں بیٹا، قسمت کی بات ہے، اماں نے حسرت سے کہا۔ ہر پیڑ اپنی چھاؤں سمیٹ رہا ہے۔ مگر اماں، چھاؤں سمیٹنے کے بعد بھی، انجو مسکرا کر بولی، اللہ کا احسان ہے، ہم دھوپ میں نہیں چلیں گے۔ اللہ تنویر کو عقل دے۔ اماں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ نہ جانے واہی تباہی پھرتا ہے، اب کیا بغیرت کو بہن کما کر کھلائے گی؟ چھوڑیے بھی، کل کو تنویر بھی تو توقیر اور سمیر ہی ثابت ہوگا، انجو نے کہا۔ آپ ایسے بودے سہاروں پر تکیہ ہی کیوں کرتی ہیں؟ اے بچی، بودا سہارا تو بیٹی کا ہوتا ہے، اماں نے کہا۔ بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، شادی کے بعد اسے دوسرے کا گھر بسانا پڑتا ہے۔ میں خود کو پرایا دھن سمجھتی ہی نہیں، انجو ہنس کر بولی، میں تو اپنی اماں کا دھن ہوں۔ بھی اماں چپ ہو گئیں، ان کے پاس تو اب جیسے الفاظ کا ذخیرہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ سوچے تھی جو انہیں ہر وقت گھیرے رکھتی تھی۔ چونکہ کچن میں اب عروج کا عمل دخل زیادہ تھا، تنویر نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا، کئی دن میں آتا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا، اماں نے کہا تو کھا لیا، ورنہ چلا گیا۔ وہ کئی روز میں آیا اور حسب عادت انجو کو تلاش کرتا ہوا سیدھا کچن میں پہنچا۔ وہاں انجو کے بجائے عروج کو دیکھ کر واپس پلٹ رہا تھا کہ عروج نے کہا، آ گئے صاحب بہادر، کھانے کے وقت کچھ کما کر نہیں لا رہے ہو کہ دندناتے ہوئے آ جاتے ہو یہاں؟ تمہارے نوکر نہیں بیٹھے کہ نواب صاحب کے لیے کھانا چنیں گے؟ اماں نے بھی سب کچھ سنا تھا، مگر بولتی کیا؟ اپنا ہی سونا کھوٹا ہو تو سنار کو کیا دوش دیتی؟ تنویر اماں کے پاس پہنچا تو اماں نے مارے جلال کے ایک کہیں نہ دو اسے گھونسوں اور تھپڑوں پر رکھ لیا۔ اپنی دانست میں تو اماں نے اس کی خوب دھنائی کی تھی، وہ خاموشی سے پیٹتا رہا، اس پر کیا اثر ہوتا؟ جانتا تھا اماں کے کمزور ہاتھوں میں اتنا دم ہی کہاں تھا۔ جب اماں تھک گئیں تو حسب دستور وہ اماں کے ہاتھ دبانے لگا۔ اماں کو جلال چڑھا ہوا تھا، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے کافی کھینچتانی کرتی رہیں، مگر تنویر نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، وہ اسی طرح ہاتھ دباتا رہا۔ اماں غصے سے بے حال تھی، انہوں نے کہا، کم بخت، اب بھی سنبھل جا، سب کچھ سن کر بھی تیرے اندر ہر کی حرارت پیدا نہیں ہوتی؟ بے حیا، تیری شرم غیرت کہاں غارت ہو گئی؟ واہ اماں، کمہار پر بس نہ چلا تو بیچارے گدھے کے کان ایٹ دیے، بیکار خود کو اتنا تھکاتی ہو۔ یہ بتائیے انجو کہاں ہے؟ تنویر کو اس کی ملازمت کا پتہ نہیں تھا۔ انجو نوکری پر گئی ہے،
اماں نے غصے سے کہا۔ ایک بھائی اپنا الگ گھر بسا کر بیٹھ گیا، دوسرا بھی الگ ہونے کے لیے پرتول رہا ہے، اس کے بعد کیا ہم ہوا کھاتے؟ انجو نے کئی جگہ درخواستیں دے رکھی تھی، اب اس کو کسی فرم میں جگہ مل گئی ہے۔ اسے تجھ جیسے بے غیرت کا بھی تو پیٹ بھرنا ہے، تو اتنے دن غائب رہتا ہے، تجھے نہ گھر کی فکر نہ اپنی خبر ہے۔ پدسات تیرا ارادہ کیا ہے؟ کیا بتاؤں اماں، ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے ندامت سے سر جھکا کر کہا۔ اچھا میں چلتا ہوں، انجو واپس کس وقت آتی ہے؟ شام کو 5 بجے۔ مگر منحوس تو بھوکے پیٹ کہاں چلا؟ اماں آخر ماں تھی، ممتا تڑپ اٹھی۔ کھانا تو میں نے کھا لیا تھا، تنویر نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں تو کچن میں انجو کو دیکھنے گیا تھا، مگر وہاں تو بھڑوں کا چھتا نظر آیا۔ تو سچ بول رہا ہے؟ اماں نے اس کے سوکھے منہ کو غور سے دیکھ کر پوچھا۔ بالکل سچ بول رہا ہوں اماں، تنویر نے ہنس کر کہا۔ ناک تک پیٹ بھرا ہوا ہے؟ اماں اسے کس برتے پر روک لیتی، کیونکہ کھانا تو اسے ملنے والا تھا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد اماں کا بس آنکھوں پر ہی چلا تھا، بلا ارادہ بھی آنسو بہتے رہے۔ وہ بار بار خود کو نفری کر رہی تھی کہ چلتے ہوئے اس کے کچھ پیسے ہی دے دیتی۔ ہائے بچہ بھوکا ہی چلا گیا، اماں رہ رہ کر پچھتا رہی تھی۔ گھنگھور گھٹائیں اٹھتی ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، بجلی چمکتی ہے، کڑک گرج سے دل دہل اٹھتے ہیں، اور پھر دھواں دار بارش ہوتی ہے، فضا دھلدھلا کر صاف ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت اماں کے گھر کی ہوئی تھی۔ عروج کو غصہ چڑھا ہوا تھا، چیزوں کی شامت آئی ہوئی تھی، برتنوں کی ایسی اٹھا پٹک ہو رہی تھی کہ اکثر پیالیں شہید ہو چکی تھیں۔ بظاہر تو غصہ شوہر پر تھا، لیکن اس کی لپیٹ میں سارا گھر آیا ہوا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ مہر نے ایک کمرہ عروج کی صدا پر اس کے لیے بک کر لیا تھا۔ سوال تھا ڈپازٹ کا۔ عروج نے شوہر سے کہا کہ کمرے کا ڈپازٹ بھر دو تاکہ ہم اس میں منتقل ہو جائیں۔ سمیر اتنی دور جا کر رہنے کے لیے فی الحال تیار نہیں تھا۔ وہ بڑے بھائی کو دیکھتا تھا کہ وہ روز لوکل ٹرین میں دھکے کھاتے ہیں، عروج یہاں رہنے پر کسی قیمت تیار نہیں تھی۔ نتیجے میں دونوں کے درمیان جھگڑا پڑا، خوب چیخم دھاڑ مچی۔ عروج نے میکے جانے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ آخر میاں سمیر کو ہار ماننی پڑی۔ اماں اور انجو بھی روئی دھوئیں، لیکن ہونی تو ہو کر رہی۔ سمیر بیوی کو لے کر اس کمرے میں پہنچ ہی گیا۔ بارش سے فضا تو صاف ہو گئی تھی، لیکن یہ اماں ہی کا دل جانتا تھا کہ بارش نے جو کیچڑ پھیلایا تھا وہ کیسا ناقابل برداشت تھا۔ اب گھر میں اماں اور انجو کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اصل میں تو اماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ 10 بجے سے شام کے 5 بجے تک انجو تو اپنے آفس میں رہتی تھی۔ تنہائی تو اماں کے لیے جان لیوا تھی۔ بیٹوں بہو اور پوتا پوتی والی اماں آج تنہا تھی، بالکل اکیلی۔ انجو نے ایک کام والی خالہ رکھ لی تھی، وہ جھاڑو برتن کے علاوہ کھانا بھی بنا جاتی تھی۔ انجو کو فی الجملہ اطمینان ہو گیا تھا کہ کم از کم اماں کو چولہا تو نہیں جھونکنا پڑتا۔ اتوار کے دن وہ خود اپنی پسند کا کھانا بنا کر میٹھا منہ سلونا کر لیتی تھی۔ تنویر مہینوں سے غائب تھا، گھر پر تو آنا اس نے بہت ہی پہلے سے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اتنا بھی بے اہمیت نہیں تھا کہ بہن کی تنخواہ میں حصہ بٹاتا۔ اماں اور انجو اس کو یاد کرتی تھی، لیکن وہ تو ہمیشہ نقش قدم تک مٹا جاتا تھا۔ پھر ایسے آدمی کو کوئی تلاش بھی کہاں کرے۔ انجو اچھی خاصی معقول تنخواہ پا رہی تھی، اماں کو مالی پریشانی نہیں تھی، وہ تو انسانوں کی زخم خوردہ تھی۔ اولاد نے جو دکھ دیے تھے اس نے ان کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ اب وہ تنہا پڑی ہوئی جی نہیں رہی تھی، بلکہ دنوں کو دھکے دے رہی تھی۔ انجو آفس سے آ کر ہمہ وقت ان کی تالیف قلم میں لگی رہتی تھی۔ وہ ضروری اور غیر ضروری اتنی باتیں ان سے کرتی تھی کہ اماں کے دن بھر کی خاموشی کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جاتا تھا۔ کبھی راستے میں کسی بھائی سے مٹبھیڑ ہو جاتی تھی تو وہ بچوں کے بارے میں پوچھ لیتی تھی، یا کوئی بھائی اس کے نہ آنے کا شکوہ کر لیا کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے کبھی اس کو آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ اور انجو ان سے عدیم الفرصتی اور یا اماں کی تنہائی کا عذر پیش کر دیتی تھی۔ وہ بڑے کھلے دل سے اس کا عذر مان لیا کرتے۔ یہ بات انجو اماں کو کبھی نہیں بتاتی تھی کہ اماں تو پہلے ہی اپنی آنکھوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ ایک آدھ بار اماں اپنی ممتا سے مجبور ہو کر کام والی خالہ کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹے کو کسی بیٹے کے گھر ہو آئی تھی، لیکن وہ ان کو کبھی روکتے نہیں تھے۔ آخر انہیں اپنی بہن کی تنہائی کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا تھا۔ تنویر کو غائب ہوئے 2 سال سے بھی اوپر ہو گئے تھے۔ اماں کے دل میں ہوک سی اٹھتی تھی، غصہ بھی آتا تھا کہ کیا ایک خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ کبھی تو رونے بیٹھ جاتی تھی۔ انجو انہیں سمجھاتی تھی، اماں آخر وہ مرد صورت ہیں، کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ کسی نے بہلا پھسلا کر اغوا کر لیا۔ ان کا تو ہمیشہ ہی عدم وجود برابر رہا ہے، اگر یہاں بھی ہوتے تو کون سا تیر مار لیتے۔ وہ تو ٹھیک ہے، اماں کے لہجے میں حسرت و ندامت گھلی ہوئی تھی، مگر نظر کے سامنے تو تھا، اب نہ جانے کہاں ہوگا۔ اسے تو بھوک کی برداشت بھی نہیں ہوتی تھی، ہاتھ پلے بھی کچھ ہوگا یا نہیں، یہی سوچ سوچ کر میرے حلق سے نوالا پار نہیں ہوتا۔ بھلا اماں، کیا وہ خدا نہ خواستہ 2-2.5 سال سے بھوکے ہیں؟ انجو نے ہنستے ہوئے کہا، جہاں رہیں خوش رہیں، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ آپ بلا وجہ وہموں میں مت پڑیے، بھر پیٹ کھانا کھایا کیجیے، وہ بھی خوب تھوڑتے ہوں گے اور ہم انہیں یاد بھی نہیں آتے ہوں گے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ تنویر بھی توقیر اور سمیر ہی ثابت ہوں گے۔ ہاں بیٹی، صحیح معنی میں تو، اماں نے اس کو پیار کر کے کہا، تو میرا بیٹا ثابت ہوئی۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ پیٹ کی آگ بری ہوتی ہے، وہ چاہے رزق کی ہو یا اولاد کی،
میں تو دوہری مار سہ رہی ہوں۔ کئی روز سے گھٹا چھائی ہوئی تھی اور مسلسل برس رہی تھی۔ ممبئی کی برسات جو شروع ہو کر ختم ہونا بھول جاتی ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ انجو نے آج گھر بھر کی صفائی کی تھی، جو برسات کی وجہ سے زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن بہرحال یہی ایک دن تو اس کو ملتا تھا جس میں گھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی اور کچھ پکانا، سبھی کچھ کرنا پڑتا تھا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ نہا دھو کر کچن میں پہنچ گئی۔ خالہ نے روٹی بنا دی تھی۔ وہ پیاز وغیرہ لے کر بیٹھی ہی تھی، گاڑی رکنے کی آواز پر وہ چونک گئی اور دوڑ کے بالکنی میں پہنچی۔ نیچے دیکھا اور جیسے اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ وہی تنویر ہے۔ اس نے چیخ کر اماں کو آواز دی۔ گاڑی سے سامان تھا کہ نکلا ہی چلا آ رہا تھا، اور پھر پارٹی والوں کے ساتھ تنویر، ایک لڑکی جس کی گود میں بچہ تھا، اوپر آئے۔ تنویر دوڑ کر اماں سے لپٹ گیا۔ اماں کی عجیب حالت تھی، وہ رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ مدتوں کا بچھڑا ہوا بیٹا آج ان کی آغوش میں سمایا ہوا تھا۔ کچھ ایسی ہی عجیب سی کیفیت انجو کی ہو رہی تھی کہ یہ وہی نکھٹو بھائی ہے جس کے جسم پر قیمتی سوٹ ہے اور انباروں سامان کے بنڈلوں، ڈبوں اور کٹن سارا کمرہ بھر دیا۔ اماں اس کو پیار کر کے حیرت سے لڑکی بچے کو دیکھ کر بولی، یہ کون ہے تنو؟ اور یہ بچہ تو آپ کا پوتا ہے اماں، تنویر نے آگے آ کر کہا، اور یہ ایک غریب لڑکی ہے جس کو میں آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں۔ لڑکی مسکراتی ہوئی بڑھ کر اماں کو لپٹ گئی اور بچے کو انجو نے گود میں بھر لیا۔ سچ بتاؤ تنو بھائی، کب شادی کی؟ انجو نے بچے کو پیار کر کے پوچھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ارے میری پیاری سی بہن، تنویر نے اسے لپٹا کر کہا، شادی کو مدت ہو گئی اور بچے کا نام تم خود رکھو گی، ہم نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا۔ ارے فرحت، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جا کر کچن سنبھالو، اب میری بہن کوئی کام نہیں کرے گی، اور اماں کی خدمت بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ بس رو چشم، فرحت مسکرا کر بولی، یہ آپ کی نہیں میری اماں ہے اور انجو میری بہن ہے۔ انجمن نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اماں اور انجو تو بچے پر بھی قربان ہوئی جا رہی تھی۔ فرحت بھابھی، کیا واقعی تم نے بچے کا نام نہیں رکھا؟ اس کا نام تو اماں جی کو تمہیں رکھنا ہے۔ اماں، ایسی بھی بھابھی ہوتی ہیں؟ انجو نے اماں سے کہا، اب میں اپنے گڈے کا نام حشیم رکھتی ہوں۔ کیوں اماں، ہے نا پیارا سا نام؟ بہت پیارا ہے، لائی سے مجھے دے میرے راجا کو، اماں خوش ہو کر بولی۔ بھائی انجو کہتے ہیں گر بکشتن روز اول، تنویر نے کہا۔ اب تم فرحت کے لاڈ پیار چھوڑو، اس کو فوراً کچن کا راستہ دکھاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آج اتوار ہے، چھٹی کا دن، انجو نے ہنس کر کہا۔ آج تو کچھ اچھا چیز بنانے کا میرا پروگرام تھا ہی، میں جاتی ہوں۔ نہیں تم بتا دو، میں سب بنا لوں گی، فرحت نے اس کے شانے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے بھابھی، ابھی تو تم آئی ہو، آج آرام کر لو، انجو نے کہا۔ آرام کیسا؟ تنویر نے کہا، کہ یہ دبئی سے پیدل چل کر آئی ہے؟ جاؤ، کچن میں سامان موجود ہوگا، تم اپنی مرضی سے کچھ بھی بنا لو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحت ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ تنویر نے بہت سارے نوٹ ڈرافٹ اماں کی گود میں بھر کر کہا، اماں تم اور انجو جتنا چاہے خرچ کرو، یہ سب تمہارے ہیں۔ اماں نے بہت ساری دعائیں دے کر کہا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اماں کے پیسوں کو نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھ لیجئے اماں، تنویر نے ماں کے شانے سے سر لگا کر کہا، اب تو آپ کا بیٹا نکھٹو شکھٹو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں رہا، اماں ہنس کر بولی۔ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ کھوٹا سکہ اور کھوٹا بیٹا کبھی کبھی کام آ ہی جاتا ہے۔ اگرچہ میرا بیٹا کھوٹا نہیں تھا، بس لاؤبالی تھا۔ اے لیجئے، اماں نے مجھے کھوٹا سکہ ہی بنا دیا تھا۔ تنویر ہنسنے لگا۔ ارے نہیں بیٹا، تو کیوں کھوٹا سکہ ہوتا؟ اماں نے اس کو پیار کیا۔ اب تو تم اشرفی نظر آ رہے ہو، انجو نے ہنس کر کہا۔ ہاں، یہ میرا سونے کا سکہ ہے، اماں نے کہا۔ تنو بھائی، میں تو آفس چلی جاتی ہوں، انجو نے کہا۔ اماں دن بھر اکیلی رہتی ہیں، توقیر بھائی اور سمیر بھائی کو آنے کی فرصت نہیں ملتی، ان کو آفسوں کی مجبوری ہے۔ تم ایسے غائب ہوئے تھے کہ پلٹ کر خبر نہ لی۔ مہر بھابھی اور عروج بھابھی نے تمہارے اس طرح جانے کا بھی طعنہ دیا تھا، مگر ہم خود ہی بے خبر تھے، انہیں کیا جواب دیتے؟ اماں روتی تھی، مجھے انہیں بھی سنبھالنا پڑتا تھا۔ تم دبئی کب پہنچ گئے تھے؟ اب کچھ مت سوچو انجو، تنویر نے کہا۔ وہ سیاہ رات ختم ہو چکی، خوشی کا سورج طلوع ہو گیا۔ اول تو میں امتحان کی تیاری میں رہا، اللہ اللہ کر کے ڈگری ہاتھ میں آئی۔ ایک بار عروج بھابھی نے کہا تھا کہ بڑے نواب صاحب ہیں کہ نوکر ان کے سامنے کھانا چنیں گے۔ ہم نے سوچا نوابوں کے سر میں سینگ تو ہوتے نہیں ہیں، ہم بھی نواب صاحب بن تو سکتے ہیں۔ ابھی نواب بننے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بیار و مددگار لڑکی سے ٹکرا گئے، مفلسی میں آٹا گیلا۔ ہم تو خود ہی پھٹیچر تھے کہ وہ لڑکی بھی فقیر ہی ملی، اور ایسی کہ جس کا دنیا میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ایک منہ بولے چچا کے پاس رہتی تھی، لیکن چچا کا لڑکا سخت ناہنجار تھا، اس کی نیت خراب تھی۔ لڑکی اس سے بچتی پھرتی تھی، لیکن ایک ہی گھر میں بچاؤ ممکن نہیں تھا۔ وہ اس بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ چچی اپنے اکلوتے بیٹے کو بالکل دودھ کا دھویا سمجھتی تھی۔
وہ لڑکی ہی کو بدنام کرتی، اس کی بات کا قیامت تک یقین نہ کرتی۔ مرد 1000 گناہ کر کے بھی پاک صاف ہی رہتا ہے، لیکن عورت بے گناہ ہوتے بھی قہر و مذلت میں گر جاتی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے۔ چچا کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ ہاسپٹل میں تھے، چچی ان کے پاس تھی۔ لڑکی اپنی تنہائی سے گھبرائی ہوئی تھی، وہ چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ چچی گھر کی حفاظت کی اسے ذمہ داری سونپ کر گئی تھی۔ چچا کا وہ ناخلف بیٹا اس کا منتظر تھا، اس نے آ کر لڑکی کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تب تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق لڑکی سامنے پڑے ڈنڈے کو پوری طاقت سے اس کے سر پر مار کر گھر سے بھاگ کھڑی ہوئی اور بغیر کسی تعین راہ بھاگ رہی تھی۔ آخر ایک گلی میں اس کا دم ٹوٹ گیا، وہ گر گئی۔ اب یہ محض اتفاق تھا کہ میں اپنے دوست شہاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جس کا گھر اسی گلی میں تھا۔ ہم دونوں ساتھ ہی باہر نکلے تو سامنے لڑکی کو پڑے دیکھا۔ ہم مردہ سمجھے، لیکن شہاب نے کہا زندہ ہے، چلو اٹھاؤ گھر میں لے چلتے ہیں۔ چنانچہ ڈنڈا ڈولی کر کے اندر لے گئے۔ شہاب نے بیوی کو بتایا، محض انسانیت کے ناطے انہوں نے پانی وانی ڈال کر اس کو حواس بحال کیے۔ پھر اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی۔ شہاب کی بیوی نے تسلی تشفی دی کہ تم یہاں رہو، بعد میں کچھ سوچیں گے، اور تقریباً وہ 1 مہینہ وہاں رہی۔ اسی درمیان مسز شہاب اس کی شرافت، انسانیت اور سلیقہ شعاری کی ایسی قائل ہوئی کہ لگی اس کا گھر بسانے کی ترکیبیں سوچنے، اور میں ان کو ایسا فالتو نظر آیا کہ قرا فال زبردستی میرے نام نکال دیا۔ میں نے لاکھ ہاتھ جوڑے، دونوں میاں بیوی نے شادی کر کے چھوڑی۔ میں اس زمانے دبئی جانے کی تیاری میں تھا، 1 مہینے بعد میں چلا گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد فرحت کو بھی بلا لیا تھا۔ بیٹا تم نے یہ بہت نیکی کا کام کیا، اماں نے کہا۔ کسی مصیبت زدہ اور بے سہارا کو سہارا دینا بہت بڑی نیکی ہے، اور اسی نیکی کے صدقے میں اللہ نے مجھے پیارا سا کھلونا دیا ہے، اماں نے پوتے کو پیار کر کے کہا۔ اور اس عرصے میں گھر آنا یاد ہی نہ آیا، انجو نے کہا۔ یاد تو بہت آیا، تنویر نے کہا، مگر ایک بار اماں نے کہا تھا کہ تیرے اندر حرق حرارت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ بس ایسی حرق حرارت پیدا ہوئی کہ نواب صاحب ہی بن کر گھر جاؤں گا۔ اور خط لکھنے میں کون سی حرق پیدا ہوئی تھی؟ انجو نے ہنس کر کہا۔ حرکت نہیں، سرپرائز کہو، تنویر نے قہقہا لگایا۔ اچانک کا مزہ ہی الگ ہے۔ میں دیکھتی ہوں فرحت بھابھی کیا بنا رہی ہیں۔ انجو اٹھ گئی۔ بنانے دو، وہ سب کچھ بنا لے گی، تنویر نے کہا۔ ویسے بھی اب تم مہمان ہو، فرحت نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اب جلدی شہنائی بجے گی۔ رشتہ کہاں طے کیا؟ اماں نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ عجیب ہی اتفاق ہوا، تنویر نے کہا۔ دبئی میں ہماری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بوڑھے آدمی تھے، بے حد با اخلاق اور محبت والے تھے۔ تعارف ہوا، باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ انجو کے باس ہیں۔ انہوں نے انجو کی بڑی تعریف کی، ہم نے ان کو اچھا رسپیکٹ دیا، خوب ان کی گھر بلا کر خاطر مدارات کی، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ میں انجو کا بھائی ہوں تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کا پرپوزل دے دیا۔ میں نے کہا ممبئی میں والدہ ہیں، ان سے مل لیجئے۔ کہنے لگے ضرور ملوں گا، لیکن آپ بھائی ہیں، آپ بھی منظوری دے سکتے ہیں۔ بہرحال ہم ان کے بیٹے قاسم سے ملے، لڑکا بڑا نیک اور معقول ہے، دبئی کی اپنی برانچ سنبھالتا ہے۔ فرحت کو لڑکا اتنا پسند آیا کہ اس نے بڑی بھاوج کی حیثیت سے منظوری دے دی۔ کہنے لگی ممبئی جا کر اماں جی سے معافی مانگ لوں گی، یقیناً اماں جی بھی اس رشتے کو پسند کریں گی، لہذا رشتہ طے ہو گیا۔ اب آج کل میں وہ آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ اسی وقت فرحت آئی اور اس نے اماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا، اماں جی میرا اس طرح رشتہ منظور کرنا آپ کو خراب تو نہیں لگا؟ اماں لڑکا بہت ہی اچھا ہے، پڑھا لکھا، نیک مزاج ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ نہیں بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اماں خوش ہو کر بولی۔ بڑی بھاوج بھی ماں کے برابر ہوتی ہے، میرے دل میں تمہاری قدر اور بڑھ گئی۔ شکریہ اماں جی، فرحت نے ممنون ہو کر کہا۔ وہ لوگ 15-20 دن میں ہی شادی چاہتے ہیں، اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ اماں نے کہا، یہاں تو کوئی تیاری بھی نہیں۔ اس کی آپ فکر نہ کیجیے، فرحت نے چابیاں دے کر کہا۔ یہ سب سامان کھول لیجیے، اس میں انجو کا پورا جہیز ہے، زیور، کپڑا اور دوسرا سامان، کوئی کسر ہو تو بتا دیجیے گا۔ اماں نے بڑھ کر فرحت کو گلے لگایا۔ تنویر نے کہا، اماں میری 40 دن کی چھٹی ہے، اس میں شادی بھی کرنی ہے، کیونکہ قاسم انجو کو دبئی ساتھ لے کر جائے گا، اور ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ارجنٹ آپ کا پاسپورٹ بنواؤں گا۔ اماں تو ایسی خوش تھیں کہ جیسے خوشی سنبھالی بھی نہیں جا رہی تھی، انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سارے ہی غم دھل گئے۔ باہر بارش بھی خوب زوردار ہو رہی تھی، اس نے بھی شہر کا سارا گرد و غبار دھو دیا تھا۔ اور یہاں ہوتا ہے ہمارا یہ پیارا چھوٹا سا ناول ختم، اور انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔